بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هنالك دعا زكريا ربه صدق الله مولانا العظيم. آمنت بالله رب العالمين. میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک لشکر میں جانا ہوا تو رستے میں صحابہ نے پڑاؤ ڈالا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گروہ صحابہ، تمہارے پاس جو کھانا ہے وہ نکال کے تناول کر لو، آگے لمبا سفر طے کرنا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے برتنوں کو کھولا، پنیر کی روٹی کے خشک ٹکڑے نکلے، نہ ساتھ سالن ہے نہ پانی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پنیر کی روٹی کے خشک ٹکڑے ہیں، خشک ہمارے حلق ہے، یہ نیچے اترے تو کیسے اترے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ساتھ پانی ہے نہ سالن ہے۔ یہ عرض گزار ہوئے ہی تھے کہ ایک شہد کی مکھی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلاموں کے پاس سالن نہیں، جبکہ قریب پہاڑ کے غار میں ہمارا چھتا موجود ہے، شہد ہے، کسی غلام کو بھیجیں، وہ چھتے میں سے شہد اتارے اور آپ کے سب غلام شہد سے کھانا تناول کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، حضرت علی شہد کی مکھی کے ساتھ ساتھ گئے، چھتے سے شہد نکالا، خدمت اقدس میں پیش کیا۔ میرے آقا نے تمام صحابہ میں وہ شہد تقسیم کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے کھانا تناول کیا، رب کا شکر ادا کیا، تو وہ مکھی پھر حاضر ہوئی، حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگی۔ میرے آقا نے اس سے گفتگو کی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکھی سے کیا باتیں بیان کر رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ گروہ صحابہ، میں نے اس مکھی سے پوچھا کہ مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ تو عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مختلف پھلوں پھولوں کا رس چوستی ہیں، آ کر چھتے میں اگل دیتی ہیں، اللہ شہد بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے شہد کی مکھی، بعض پھلوں اور پھولوں کا رس کڑوا بھی ہوتا ہے، بعض کا پھیکا بھی ہوتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو تمہارا شہد ہے وہ میٹھا ہی ہوتا ہے، اس میں کڑوا پن اور پھیکا پن نہیں ہوتا؟ تو مکھی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم اپنے چھتے سے اڑ کر جاتی ہیں پھولوں اور پودوں کی طرف، پھلوں کی طرف، تو آپ کی ذات پر درود پڑھتی جاتی ہیں، رس چوستی ہیں، آپ کی ذات پر درود پڑھتی ہیں، رس چوس کر واپس چھتے کی طرف آتی ہیں، پورے رستے آپ کی ذات پر درود پڑھتے آتی ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ درود کی برکت ہے کہ کڑوے اور پھیکے رس اللہ تعالیٰ شہد کی مانند میٹھے بنا دیتا ہے۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کڑوے لہجے، ہمارے بے رخے لہجے، ہمارے پھیکے لہجے میٹھے ہو جائیں، ہماری گفتگو میں شیرنی آ جائے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ بڑی الصلاۃ والسلام علیہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے
إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله مولانا العظيم آمنت بالله رب العالمين سرکار حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اس بزم کا اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، خصوصاً سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب بھائیوں کو مستفیض فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ولایت کا سلسلہ ہے یہ کوئی غوث پاک سے نہ چلا، نہ ہی اس امت سے سٹارٹ ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالی جس طرح اپنے بندوں میں سے انبیاء کا انتخاب فرماتا ہے، ایسے ہی رب تعالی اپنے بندوں میں سے ولیوں کا بھی انتخاب فرماتا ہے۔ فرق ایک یہ بھی ہے کہ نبی کو جب رب نبوت عطا فرماتا ہے تو وہ نبوت واپس نہیں لیتا، وہ نبوت واپس نہیں لیتا، اور ولی کو جب رب ولایت عطا فرماتا ہے تو وہ چاہے تو وہ ولایت واپس بھی لے لیتا ہے۔ اگر ولی گناہ کبیرہ کرے یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرے تو رب دی ہوئی ولایت کو واپس لے لیتا ہے۔ نبی چونکہ گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تو وہ نبوت واپس پھر نہیں، اللہ سلب نہیں فرماتا، ولایت رب سلب فرما سکتا۔ جیسے بلعام بن باورا نام سنا ہوگا، ولایت کا حال یہ تھا کہ ہاتھ اٹھاتا دعا کے لیے، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہ آتے کہ رب پہلے اس کی دعا قبول کر لیتا۔ ولایت کا حال یہ تھا کہ 70 ہزار قلم اور دواتیں بلعام بن باورا کی مجلس میں علم حاصل کرنے والوں کی ہوا کرتی تھی، ایک ایک نشست میں۔ روایت میں آتا ہے کہ بلعام بن باورا زمین پر فرش پر بیٹھ کر عرش پر نگاہ ڈال لیتا تھا۔ حال یہ تھا کہ لوہے محفوظ پر لوگوں کی تقریریں پڑھ کر سنا دیا کرتا تھا کہ تیرے بارے میں رب نے یہ لکھا ہے، لیکن جب نبی کا گستاخ ہوا تو رب نے ولایت واپس لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جب بدعا کی تو رب نے زبان ہی لٹکا کے سینے پہ رکھ دی۔ اے بلعام میرے نبی کے خلاف بولتا، میرے نبی کے خلاف،
زبان درازی کرتا ہے لیکن زبان ہی نکال کے باہر رکھ ڈالی۔ تو معلوم ہوا کہ ولایت واپس لے سکتا ہے رب، جبکہ نبوت رب تعالیٰ واپس نہیں لیتا، کیونکہ نبیوں سے گناہ سرزد بولیے نا، کیا سردی لگ رہی ہے؟ کتنی دیر کا بیان کرنا ہے؟ 1 گھنٹے بس۔ تو اس واقعے سے، روایت سے معلوم ہوا کہ ولایت کا سلسلہ بہت جب سے کائنات بنی ہے چلتا آ رہا ہے۔ ولایت کا سلسلہ بولیے، اور رب تعالیٰ اپنے ولیوں کو تصرفات کی قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے، غیر معمولی، معمول کے مطابق نہیں، غیر معمولی واقعات ان سے جو سرزد ہوتے ہیں، غیر معمولی واقعات ان سے جو سرزد ہو جاتے ہیں انہیں کرامات کہا جاتا ہے۔ اور ولی کی شان، ولی کی کرامت کا رب تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن کے اندر ثبوت بیان فرمایا۔ اب کوئی کرامت کا منکر ہو، ولی کی شان کا منکر ہو تو وہ بدبخت ہوگا جسے نہ قرآن کی خبر نہ حدیث کی خبر، نہ بیچارے نے کبھی قرآن پڑھا نہ کبھی اسے حدیث کی روح کا پتہ چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر اپنے ولی کی شان بیان کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت عمران کی زوجہ جب حاملہ ہوئی، پیگنٹ ہوئی، تو یہ منت مانی کہ اے مولا میرے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ گزشتہ ادوار کے اندر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف بطور خاص افراد کو کیا جاتا تھا۔ تو یہ منت مانی کہ اے مولا انی نظر تمہیں نظر مانتی ہوں، منت مانتی ہوں، جو کچھ ہے تیرے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، اے میرے مولا میری اس منت کو قبول فرما۔ پھر انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، اور جب حضرت عمران کی زوجہ نے جنا تو بجائے بیٹے کے بیٹی پیدا ہوئی۔ عرض کی مولا یہ تو بیٹی پیدا ہوگی، یہ تو بہتر جانتا ہے، لیکن ہو چکی ہے، منت مانی ہوئی ہے، اے مولا انی سمیتھا مریم، میں اس بیٹی کا نام مریم رکھتی ہوں، وانی اعیذھا بک، اور اے اللہ میں اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم جب پیدا ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کو لپیٹ کر بیت المقدس کے جو درویش تھے ان کے سپرد کر دیا۔ بیت المقدس کو 12 مختلف گروپ چلایا کرتے تھے، ایک گروپ کی ایک ہفتے باری، دوسرے کی دوسرے ہفتے باری، یا ایک کام ایک گروپ کے سپرد، دوسرا کام دوسرے گروپ کے سپرد۔ اب ان 72 افراد کے اندر نزاع جھگڑا پیدا ہو گیا کہ مریم کی کفالت پرورش کون کرے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں کروں۔ حضرت عمران بیت المقدس کے امام تھے اور لوگ امام کی بڑی قدر کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا زمانہ ہے، ذرا پریشانی ہوتی امام مسجد کو، لیکن گزشتہ دوار چلے جائیں لوگ امام صاحب کی بڑی تعظیم اور تقریم کرتے تھے۔ جس رستے سے آتا اگر لوگ جوا کھیل رہے ہوتے یا اڈا کھڈا کھیل رہے ہوتے، اوپر کپڑا ڈال دیتے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں، حاجی صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں۔
اب تو بڑے چوڑے ہو کے امام کو بھی کہتے ہیں کہ آ جائیں آپ بھی کھیل لیں. حیا ختم ہوتی جا رہی ہے نا لوگوں سے. تو ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمارے امام صاحب کی یہ بیٹی ہے، اس کی پرورش میں کروں. دوسرا کہتا ہے اس کی پرورش میں کروں. تو جب یہ نزع ہوا، جھگڑا ہوا، تو حضرت زکریا علیہ السلام رشتے میں خالو لگتے تھے اس بیٹی مریم کی. کہا کہ میں پرورش کروں گا. تو جب وہ مسئلہ حل نہ ہوا تو جن قلموں سے لوگ تورات لکھا کرتے تھے تو قرہ ان کا ڈالا گیا. ہر قلم پر ہر بندے نے اپنا نام لکھا. میں نے اپنی قلم پہ، فلاں نے اپنی قلم پر، فلاں نے اپنی قلم پر، مثال کے طور پر. تو پھر ان 72 قلموں کو دریائے اردن میں ڈال دیا گیا، اس طرح کہ جس کی قلم پانی بہا کر لے جائے گا اس کا قرہ نہیں نکلے گا، جس کی قلم پانی میں سیدھی نیزے کی طرح کھڑی رہی اس کے نام کا قرہ نکل آئے، وہ پرورش کرے. اب جب ایسا ہوا تو جس کے نام کا قرہ نکلا وہ حضرت زکریا علیہ السلام، سب کی قلمیں بہہ گئی. حضرت زکریا کی قلم پانی میں نیزے کی طرح کھڑی رہی. تو اب ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف آئی کہ زکریا علیہ السلام آپ نے بی بی مریم کی پرورش کرنی. حضرت زکریا علیہ السلام پرورش کرتے رہے. وقت آیا، بی بی مریم جوان ہوئی، بڑی ہوئی، قحط سالی آئی، بارش بند ہو گئی، زمین نے سبزہ اگانا چھوڑ دیا، نفسی نفسی کا حال ہوا، لوگوں کو ایک روٹی کا لقمہ نصیب نہ ہوا. حضرت زکریا علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا، کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا، میں مریم کی کفالت کر رہا ہوں، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی، قحط سالی ہے، میرے اپنے گھر کھانے کو کچھ نہیں تو مریم کو دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ لوگ بھی تعاون کریں کہ مریم کے ساتھ کچھ نہ کچھ کھانے کا سامان مریم کے ہاں بھیجا کریں. لوگوں نے کہا کہ اے زکریا علیہ السلام، ہمارے پاس تو خود کھانے کو کچھ نہیں، ہم مریم کو کیا ہے، ہم مریم کو کیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان دنوں میں بی بی مریم کے حجرے میں داخل ہوتے، بی بی مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں پر بے موسمی پھل پاتے. اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں کا پھل موجود، اگر سردیاں ہیں تو گرمیوں کا پھل موجود. لوگوں کو کھانے کے لیے لقمہ نہیں مل رہا، بی بی مریم کے حجرے میں پھل، اور وہ بھی بے موسمی پھل. کہا کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا بی بی مریم کے حجرے میں جاتے، وجد عندها رزقا، وہاں بے موسمی پھل پاتے. قال یا مریم انا لک ھذا، فرمایا اے مریم تیرے کمرے کی چابی میرے پاس ہے، میرے علاوہ تیرے کمرے میں نہ کوئی آنے والا نہ کوئی جانے والا، یہ تیرے کمرے میں لوگوں کو روٹی نہیں مل رہی، بے موسمی پھل کہاں سے آیا؟ قالت هو من عند اللہ، فرمایا اے زکریا میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا، میرے رب نے مجھے یہ عطا کیا. اب دیکھیں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، اور حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھل ہے. حضرت مریم نبیہ نہیں تھی، بولیے نبیہ، کیونکہ نبوت صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ نبی نے گلیوں بازاروں میں جا کر تبلیغ کرنی ہے. سمجھ رہے بات؟ عورت یہ کام سر انجام نہیں دے سکتی. تو رب نے نبوت کن کے ساتھ خاص کی؟ مردوں کے ساتھ. تو حضرت مریم بنی اسرائیل کی ایک ولیہ تھی، انہوں نے اس حجرے میں رہ کر 8 سال 20 سال 25 سال 30 سال ذکر الہی کیا تھا. بنی اسرائیل کی عورت ولیہ ایک حجرے میں رہ کر
10-20 سال عبادت کرے، رب اس حجرے کو اتنا برکت والا بنا دے کہ حجرے کے اندر رب بے موسمی پھل اتار دے۔ اور جب حضرت زکریا نے دیکھا، بوڑھے تھے، 80 سال عمر تھی لگ بھگ، تو توجہ گئی کہ جو رب قحط سالی میں بے موسمی اولاد دے سکتا ہے، وہ رب بڑھاپے میں جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، وہ رب بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ جو رب بے موسمی بولیے پھل دے سکتا ہے، وہ بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کھڑے ہوئے جہاں مریم عبادت کرتے، جہاں وہ اللہ کے ولیاء، جو ان کا حجرہ تھا، ہمارا ہوتا نا فلاں بزرگ کی چلہ گاہ یہ ہے، یہ جو چلہ گاہیں ہوتی ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھا کرو، یہ وہ مقام ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ولی رب کے یاد میں مستغرق ہوا کرتا ہے، جہاں پر رب کی رحمتیں نور تجلیاں برسا کرتی ہیں، اور وہاں وہ مقام مقدس بن جایا کرتا ہے، وہ مقام مقدس بن جایا کرتا ہے۔ اب قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ، اس جگہ پر جہاں پر حضرت مریم کھڑی ہو کر عبادت کیا کرتی تھی، زکریا علیہ السلام نے دعا کی بڑھاپے میں، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا بوڑھا ہو گیا ہو لیکن تجھ سے دعا کرتا ہوں، مولا مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اے زکریا تو نے دعا کی ہے، مریم کے حجرے میں کھڑے ہو کر جا، تجھے بیٹا دیا وہ بھی نبی دیا، تجھے بیٹا دیا سیداً وحصوراً وہ بھی نبی دیا۔ تو میرے بھائی میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت مریم نے حجرے میں کتنے سال قیام کیا ہوگا؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ اس امت کی ولیہ ہو، اس امت کی ولیہ ہو، ایک مقام پر 30 سال قیام کرے، وہاں کھڑے ہو کر ضعیف بھی دعا مانگے، رب بڑھاپے میں بھی اولاد عطا فرماتا ہے۔ ارے اس امت مصطفیٰ کا ولی ہو، صدیاں بیت گئی ہو، دفن ہوئے، اس پر جب رحمتیں برکتیں نازل ہوتے، ہزاروں سال ہو گئے ہو، سینکڑوں سال ہو گئے ہو، کیا رب اس جگہ پر کھڑے ہو کر دعا کرنے والے کی دعا قبول نہ فرمائے؟ داتا علی حجویری چلے جائیں، سرکار بغداد چلے جائیں، خواجہ نظام الدین اولیاء چلے جائیں، سلطان باہو چلے جائیں، ان اولیاء کے جہاں انہیں دفن ہوئے سینکڑوں سال، صدیاں بیت گئی ہیں، رب کی ان پر رحمتیں اور برکتیں کتنی نازل، اس جگہ کا اندازہ آپ اس آیت کریمہ سے لگا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا کہ بلقیس، اے بلقیس متبع ہو کر، تابع دار، فرما بردار ہو کر آنا۔ بلقیس نے آزمایا، لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ کہ بلقیس سمجھ گئی کہ حضرت سلیمان اللہ کے سچے نبی ہیں، تابع داری کے علاوہ کوئی اور حل نہیں۔ بلقیس کے پاس ایک تخت تھا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں، امام آلوسی لکھتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کے محل میں 7 کمرے یوں تھے کہ ایک کمرے کے اندر دوسرے میں تیسرا کمرہ، تیسرے میں چوتھا کمرہ، چوتھے میں پانچواں، پانچویں میں چھٹا، چھٹے میں 7واں کمرہ۔ وہ ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تخت ملکہ بلقیس نے 7ویں کمرے میں رکھا، 7 کو تارے لگایا، حضرت سلیمان کی طرف چل جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے درباریوں سے کہ درباریوں تم میں سے کون بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت یہاں لے کر آئے گا؟ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کون لے کر آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقام،
کہ اے سلیمان آپ اپنی جگہ سے کھڑے بھی نہ ہو پائیں گے، وہ تخت میں سامنے لا کے رکھ دوں گا، ہزاروں میل کا فاصلہ، 7 کمروں کے اندر لاک ہے، بند ہے، لیکن جن کیا کہتا ہے کہ سلیمان کھڑے بھی نہ ہو پائیں گے کہ وہ تخت لا کر آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ حضرت سلیمان کہنے لگے اس سے بھی زیادہ جلدی کون لے کر آئے گا، اس سے بھی زیادہ جلدی کون لے کر آئے گا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ اللہ کا ولی تھا، تو رات زبور انجیل کا علم رکھتا تھا، کہنے لگا کھڑے ہو کر اے سلیمان علیہ السلام انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی پلکیں جھپکنے بھی نہ پائیں گے، میں تخت پہلے حاصل کر دوں گا۔ حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کر کے کھولی، تخت سامنے موجود تھا، تخت سامنے۔ مجھے بتائیں آج کے دور کے اندر جج طیارے میں امریکن بھیجے جائے نا، ہے نا، وہ بھی اتنی جلدی نہیں لا سکتے۔ دنیا کی جدید سے جدید ٹیکنالوجی اتنی جلدی نہیں لا سکتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ ولایت تھی جس کو رب عطا کرتا ہے تو وہ یوں کرامات صاحب کرتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ کرامت ولی سے صادر نہیں تو اس کو نہ قرآن کا علم ہے نہ حدیث سے اس کو خبردار ہے، بے خبر ہے، قرآن سے بھی بے خبر ہے، وہ حدیث سے بھی بے خبر ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک درباری ہے، کتاب کا علم ہے، پلک جھپکنے سے پہلے 80 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ! تو میرے محترم سامعین کرام، بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو وہ طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ ولی ایک مقام پر رہ کر دوسرے مقام پہ تصرف کرتا ہے۔ مقام ہے لیکن تصرف دوسرے مقام پہ کرتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں، بلکہ آپ نے پہلے حدیث عرض کرتا ہوں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے، امام بخاری اور امام مسلم نے اسے اپنی اپنی صحیحین کے اندر تحریر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ وہ دیکھتا اپنی آنکھوں سے ہے لیکن پیچھے طاقت میری ہوتی ہے، میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پکڑ ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، گرفت میری ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث بات، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں، مطلب میرے جلال کا نور اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہے، چلتا وہ ہے لیکن اس کی قوت میری ہوتی ہے۔ سرکار غوث پاک قدم اٹھاتے پھر پیچھے رکھ لیتے، پھر قدم اٹھاتے پھر پیچھے رکھ لیتے، پھر قدم اٹھاتے پھر پیچھے رکھ لیتے۔ مریدوں نے کہا حضور خیر تو ہے، آج قدم اٹھاتے ہیں پیچھے لے آتے، اگلا قدم نہیں اٹھاتے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں قدم اٹھاتا ہو زمین کی انتہا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، دوسرا قدم اٹھاؤں تو رکھوں کہاں؟ کیا بات، سبحان اللہ، قدم اٹھاؤں تو کیا رکھوں کہاں؟ یہ پھر بندہ اس نہایت پہنچ آتا ہے کہ اس کے قدم رب کے جلال کا نور بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ بہلول منصور دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں اور کوٹھیاں بنا رہے، محل بنا رہے، پاؤں دے کر نا ریت کے اندر اوپر سے مٹی ٹھپ کر کے پاؤں نکال لیتے۔ آپ لوگ بھی بچپن میں بناتے رہے ہو نا ایسا، بچے بھی، ہم بھی بناتے رہے، آپ بھی بناتے رہے ہوں گے۔ بچوں کے لیے الزام دے، میں بھی بناتا رہا ہوں۔ ٹرالی آ کر مٹی کی گرتی تھی محلے میں کسی کی بھی، بیچارے غریب کی، تو ہم بیچ میں پاؤں دے کر اوپر سے ٹھپ ٹھپ کر کے پاؤں نکالتے تو کوٹھی تیار ہو جاتی تھی، 4 مرلے کی، 5 مرلے کی، جو اس وقت اپنا ذہن تھا 4-5 انچ کی جو بھی ہوتی تھی۔ آپ بہلول منصور دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں اور کوٹھیاں بنا رہے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید اور زبیدہ اس کی بیوی وہاں سے گزری۔ زبیدہ نے کہا بہلول منصور بیٹھا ہے، خیر ہے،
پوچھا ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا زبیدہ دیکھتی نہیں کوٹھیاں بنا رہا ہوں۔ کہا بہلول کیسی کوٹھیاں؟ کہا کوٹھیاں نہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں، صرف کوٹھیاں نہیں جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ زبیدہ نے سنا فوراً چوک دی، کہا ہے بہلول مجھے فروخت کرو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا زبیدہ، تو خریدار تو بن۔ زبیدہ کہتی ہے بہلول کتنے کی بیچو گے؟ کہا 10 دینار کی۔ بہلول کو 10 دینار دیے، بٹوا کھولا زبیدہ نے، اور بہلول نے کوٹھی توڑ دی۔ کہا جا زبیدہ جنت میں تیرا محل بن گیا، جنت میں تیرا محل بن گیا۔ جب ہارون رشید گھر پہنچا زبیدہ کو لے کر تو تانے دینے لگ پڑا، زبیدہ تیری عقل پر حیرت ہے مجھے، تو نے بہلول مجذوب کو 10 دینار دے دیے اور جنت میں محل بنا دیا، واہ کیا بات ہے۔ 10 دینار میں محل بننے لگ پڑے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کسی غریب کو دے دیتی، کسی فقیر کو دے دیتی، روٹی کھاتا، پیٹ بھرتا، تجھے دعا دے دیتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے دور میں بھی ایسے، جب ربیع الاول آتا ہے لائٹیں لگانی ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی کسی غریب کی شادی کروا دینا، کسی غریب کو روٹی کھلا دینا۔ یہ کیا جھنڈے لگاتے ہیں، کیا لائٹیں لگاتے ہیں، تو اس دور میں بھی تھے۔ ہارون رشید کہنے لگا اے زبیدہ کسی غریب کا پیٹ بھر دیتی، فقیر کو روٹی کھلا دیتی تو آج یہ ہوتا، تجھے دعا دے دیتا، تیرا جنت میں کون سا محل بن گیا۔ زبیدہ کہنے لگی اے خلیفہ ہارون رشید میں نے اپنے 10 دینار دیے ہیں نا، تجھے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو سمجھ کر رب عطا کرے گا۔ جب رات کو ہارون رشید سویا تو دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے، کبھی دوڑتا ہوا دائیں جانے جاتا ہے، کبھی دوڑتا بائیں جانے جاتا ہے۔ ایک محل پہ نظر پڑتی ہے، عالی شان محل ہے، اس پہ لکھا ہے حاضر بیت لزبیدہ خاتون، یہ گھر زبیدہ خاتون کا ہے۔ جب بہلول مجذوب کا وہ دیا ہوا گھر دیکھتا ہے تو ہارون رشید گھر میں داخل ہونے لگتا ہے، فرشتے روک لیتے ہیں، کہا ہارون یہ دنیا نہیں، تمہاری سلطنت نہیں جس کے گھر میں چاہو داخل ہو جاؤ، یہ جنت ہے، یہاں وہی داخل ہوگا جس کا نام محل پہ لکھا ہوا ہے۔ ہارون کہتا ہے میری بیگم کا نام ہے، فرشتے کہتے ہیں پھر تیری بیگم بھی داخل ہوگی، پھر تیری بیگم بھی داخل ہوگی، تو اس کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ صبح آنکھ کھلتی ہے، ہارون رشید فوراً زبیدہ کے پاس آتا ہے، اٹھاتا ہے زبیدہ چل دریائے دجلہ کے کنارے سے۔ اللہ کیا بات، کیا بات۔ زبیدہ کہتی ہے تجھے ہوا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ کہنا زبیدہ بعد میں بتاؤں کہ دریا دجلہ کے کنارے چل۔ زبیدہ کہتے پہلے بتا تو صحیح، سٹوری سناتا ہے کہ رات خواب میں تیرا محل میں نے دیکھا۔ زبیدہ لے کر جاتی ہے اسی جگہ دریا دجلہ، بہلول مجذوب وہی کوٹھیاں محل بنا رہا ہے۔ ہارون رشید پوچھتا ہے اے بہلول کیا بنا رہے ہو؟ بہلول کل والے طرح جواب دیتے ہیں اے بادشاہ ہارون رشید جنت میں محل بنا رہا ہوں۔ بہلول کہتا ہے اے بادشاہ کہتا ہے بہلول مجھے یہ محل بیچو گے؟ کہا ہاں بیچوں گا۔ بادشاہ پوچھتا ہے کتنے کا بیچو گے؟ کہا 10,000 دینار کا بیچوں گا۔ بادشاہ نے کہا بہلول راتوں رات اتنی مہنگائی کر دی، کل تو نے میری بیگم کو 10 دینار کا دیا ہے، آج تم نے 10,000 دینار ایک دن میں اتنی مہنگائی کر دی۔ کہا بہلول مجذوب کا جواب سننا، کہا بادشاہ کل تیری بیگم جو خریدنے آئی تھی وہ بغیر دیکھے خریدنے آئی تھی، اور آج جو تو خریدنے آیا ہے رات جنت میں محل دیکھ کر خریدنے آیا ہے۔ ارے پتا چلا اولیاء کے جو سوتے ہوتے ہیں وہ دیکھنے دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دیکھے خریدنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو میرے بھائی جو میں آپ کو اس مثال کے ذریعے سمجھا رہا تھا کہ زمین پر ہوتے ہیں تو ہاتھ بڑھاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ محل کہاں بنا رہے ہیں؟ دریا دجلہ کے کنارے۔
لیکن تعمیر کہاں ہو رہا ہے؟ بولے جنت میں۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے میرے جلال کا نور میرے محبوب کے ہاتھ بن جاتا ہے، میرے ولی کے ہاتھ بن جاتا ہے۔ پھر وہ ولی پکڑتا اپنے ہاتھ سے ہے لیکن پیچھے قوت میری موجود ہے۔ بخاری کی حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام مصلی امامت پر کھڑے اور نماز پڑھا رہے تھے صلاۃ الکسوف کی۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھاتے پھر پیچھے کر لیتے، پھر ہاتھ بڑھاتے ہیں کوئی چیز پکڑنے لگتے ہیں لیکن پھر ہاتھ پیچھے کر لیتے، پھر ہاتھ بڑھاتے پیچھے کر لیتے۔ جب سلام پھیرا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج کیا نماز کا طریقہ تبدیل ہو گیا؟ بولیے کیا پوچھا؟ آج کیا نماز کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، کوئی طریقہ تبدیل نہیں ہوا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ دوران نماز آپ ہاتھ اٹھاتے کو پکڑتے پھر پیچھے کر لیتے، کچھ پکڑنے لگتے پھر پیچھے کر لیتے، یہ پھر کیا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا گروہ صحابہ میں بیٹھا یہاں تھا، کھڑا نماز مصلی پر تھا، میں نے نظر ڈالی تو جنت میں دیکھا، نظر ڈالی تو انگوروں کے خوشے بڑے پیارے لگے، میں انہیں پکڑنا چاہا کہ پکڑ کے اتار لوں تاکہ تم کھاؤ، لیکن میں نے سوچا تو پھر روز محشر ہی کھانا، اگر میں توڑ دیتا تو قیامت تک تم کھاتے۔ مجھے بتائیں بخاری و مسلم کی حدیث پاک حضور فرش پر ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جنت میں ڈال دیتے ہیں، واہ واہ واہ، ہاتھ بڑھاتے ہیں تو جنت میں ڈال دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ رب کے جلال کا نور جس کے ہاتھ بن جاتا ہے پھر ہاتھ اس کے ہوتے طاقت رب کی ہوتی ہے۔ بولی ہاتھ اس کے ہوتے پھر طاقت رب کی ہوتی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے فرمائے یا ساریۃ للجبل، یا ساریۃ للجبل۔ لوگوں نے کہا حضرت ساریہ ہزاروں میل دور جنگ کر رہے ہیں، حضرت عمر یہاں سے اس کو پکارے جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے پکارے جا رہے ہیں، کہاں یمن، کہاں مسجد نبوی مدینہ، حضرت عمر یہاں سے پکارے جا رہے ہیں۔ جب حضرت ساریہ واپس آئے نا ہزاروں میل کی مسافت جنگ ختم کر کے فتح کر کے جیت کر، تو لوگوں نے پوچھا ساریہ جنگ کا حال سنا؟ حضرت ساریہ نے کہا دشمن پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا، ہمیں ایک آواز آئی یہ ساریہ پہاڑ کو لو، ہم نے پہاڑ کو لیا، دشمن کو شکست دی، رب نے ہمیں فتح عطا کی۔ لوگوں نے پوچھا ساریہ جانتے ہو آواز کس کی تھی؟ کہا نہیں تم بتاؤ۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم منبر مصطفیٰ پر بیٹھ کر عمر بن خطاب تمہیں اب مجھے بتاؤ کہ زبان عمر کی تھی لیکن طاقت کس کی تھی؟ آواز پہنچائی کس نے ہے؟ اور جب نگاہ عمر نے ڈالی تو ہزاروں میل دور دیکھا کس نے ہے؟ عمر نے طاقت رب کی۔ تو میرے بھائی ان چیزوں پر جھگڑا نہ کیا، بحث و مباحثہ مناظرہ نہ کیا کہ رب نے اپنے ولیوں کو طاقتیں دی ہیں، قرآن حدیث میں بیان کر دیا، بات ختم ہو گئی، بس پیچھے بات کیا رہ گئی؟ کہ جس نے اپنے آپ کو رب کی ذات میں فنا کر دیا تو رب اسے کوئی درجہ نہیں عطا کرے گا؟ بتائیں درجہ نہیں عطا کرے گا؟ رب پھر نوازے گا تو کیسے نوازے گا؟ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بھوک کی شدت ہے، بھوک کی، اور اسی شدت کے اندر نہر کے کنارے پہ گئے، دیکھا کہ ایک سیب آ رہا ہے، فوراً اٹھایا اور کھا لیا۔ بعد میں دل میں خیال آیا کہ یہ سیب تو لقطے کا مال ہے، نہ جانے کون اس کا مالک ہوگا، نہ جانے کون اس کا۔ تو جس طرف سے پانی بہتا آ رہا تھا اسی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ جہاں دیکھا کہ سیبوں کا باغ نہر کے ارد گرد ہے تو باغ کے مالک کے پاس یہ جا کر کہنے لگے اے باغ کے مالک میں نے تیرا ایک سیب کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دے یا بدلہ لے لے۔ باغ کا مالک بھی
صاحب نظر تھا، فوراً پہچان گیا جو سیب کی معافی مانگنے آیا ہے نا کوئی اللہ کا ولی ہے۔ یہاں تو لوگ کروڑوں روپیہ ہڑپ کر کے کچھ نہیں کہتے، ڈکار بھی نہیں مارتے، مالے ناجائز حق کھا بھی کے ڈکار بھی نہیں مارتے۔ یہ سیب کا سیب معاف کروانے آ گیا ہے تو کہا اے عبداللہ 2 شرطوں پہ معاف کروں گا۔ ایک شرط یہ ہے کہ 12 سال میرے باپ کی خدمت کرنی ہے، دوسری شرط اس کے بعد بتاؤں گا، بول منظور ہے پھر معاف کروں گا۔ حضرت عبداللہ صوفی کہنے لگے ہاں مجھے منظور ہے، ہاں مجھے منظور ہے۔ 10 سال جب گزرے ایک مہمان آیا تو مالک نے کہا عبداللہ مہمان آئے سیب لے کر آ۔ جب سیب لائے گئے تو وہ کچے سیب تھے۔ مالک غصے میں آیا کہ عبداللہ 10 سال ہو گئے کھیتی باڑی سیبوں کے باغ ہی کرتے ہوئے، ابھی تک اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ کچے سیب کون سے پکے سیب کون سے ہیں۔ حضرت عبداللہ صوفی کہنے لگے بادشاہ اے مالک ایک غلطی سیب کھانے کی ہوئی تھی، 10 سال اس کی سزا بھگت رہا ہو، خدا کی قسم 10 سال سے تیرے باغ میں کوڑیاں کر رہا ہو، پانی لگا رہا ہو، میں نے کبھی نظر اٹھا کر سیب کو نہیں دیکھا، مجھے کیا پتا کچا سیب کون سا پکا سیب کون سا۔ جب 12 سال پورے ہوئے نا تو وہ کہنے لگے عبداللہ صوفی اے مالک ایک شرط پوری ہوگی اب دوسری بتا تاکہ تو مجھے معاف کرے۔ کہا دوسری شرط یہ کہ میری ایک بیٹی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، تو نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ صوفی کہنے لگے پھر معاف کر دے گا؟ کہا ہاں پھر معاف کر دوں گا۔ نکاح ہو گیا، کمرے میں گئے، دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان عورت بیٹھی ہے، ہاتھ بھی سلامت پاؤں بھی سلامت، الٹ کے پلٹ کر واپس آئے، دیوار میں سر لگا، سر سے لہو بہنے لگا۔ کہا اے مالک ایک سیب کی غلطی معاف کرواتے کرواتے 12 سال ہو گئے، اب تو نے مجھے کسی اور کے کمرے میں بھیج دیا ہے، اب دوسری غلطی کروانے لگا ہے۔ مالک کہتا ہے خدا کی قسم عبداللہ وہ تیری بیوی ہے جس کے پاس مجھے بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں تو پھر اے مالک جب وہ میری بیوی ہے، آپ نے تو کہا تھا وہ لنگڑی ہے، وہ لولی ہے، وہ کالاتی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے۔ کہا ہاں میری بیٹی لنگڑی ہے، اس بنا پر کبھی چل کے گناہ کی طرف نہیں کی، میری بیٹی ہاتھوں سے معذور ہے، کبھی اس نے ناجائز کام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھایا، میری بیٹی اندھی ہے، کبھی اس نے غیر محرم مرد کو نہیں دیکھا، میری بیٹی بہری ہے، کبھی فلموں ڈراموں گانے بازوں کی غیر محرم مرد کی آواز کان سے نہیں سنی، ہاں میری بیٹی گونگی ہے، کبھی اس نے غیر محرم سے بات نہ کی، غیبت چغلی نہیں کی، اس بنا پر میں نے کہا لہٰذا وہ تیری بہو بیوی ہے، جا کے اس سے تعلق قائم کر۔ اللہ اللہ خدا کی قسم روایت میں آتا ہے جب حضرت عبداللہ صوفی اور وہ عورت جو لنگڑی لولی علمانہ میں تھی جب انہوں نے اس ازدواجی تعلق قائم کیا، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بیٹا دیا وہ بیٹا شیخ عبدالقادر جیلانی المعروف غوث پاک کی صورت میں پیدا ہوا۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ دعوت اسلامی کا ماحول جہاں ہمیں عقائد سکھاتا ہے وہاں ہماری اعمال کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اب میں یہاں کچھ سخت باتیں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں۔ صرف پیار کا چسکا، کانوں کا چسکا یہ نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اصلاح بھی کرنی چاہیے، زیادہ سخت لگے تو معاف کر دینا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت شیخ ابو صالح عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب والد کا کردار یہ ہوگا کہ سیب کھایا ہو غلطی سے، وہ شرع ناجائز نہیں تھا، پھر بھی اس کی معافی کے لیے 12 سال نوکری کی، اور بیٹی کا حال یہ ہو، بیوی کا حال یہ ہو، ماں کا حال یہ ہو، تو پیدا ہونا والا بچہ کیا بنے گا؟ غوث پاک ہی بنے گا نا۔ اور ہمارا حال پتہ کیا ہے؟ باپ حلال حرام ہر طرح کا مال کما کے لے کے آ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، 2 روپے پیچھے 2 نمبری کر بیٹھتا ہے، 2 روپے پیچھے 2 نمبری کر بیٹھتا ہے۔
अगर जमींदार है तो अपनी जमीनों के बन्ने छानना शुरू कर, कुछ नहीं बनता तो बन्ने छानना शुरू कर देता है, कुछ नहीं बनता दूसरे का ज्यादा पानी लगाना शुरू कर देता है। एक एक मिनट के पानी के ऊपर कत्लो गारत हो जाती है, होती नहीं होती। आप भी देहात के हो, मैं भी देहात का रहने वाला हूँ। यानी जहां कहीं हमें जो हुक्मरान है उनकी 2 नंबरी उनके लेवल पर है, हमारी 2 नंबरी है लेकिन वो हमारे लेवल पर है। उनकी करोड़ों अरबों में चली जाती है, हमारी एक एक मिनट के पानी पर चली जाती है। तो मेरे भाई जब वालिद की कमाई ऐसी होगी जिसमें हलाल होगा हराम होगा, और माँ की हालत ये होगी कि बेटा पेट में है, सामने इंडिया के ड्रामे देख रही है, फिल्में देख रही है, गाने सुन रही है। अब वो 9 महीने गाने सुनते फिल्में ड्रामे देखते, जब 9 महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा तो मुझे बताएं वो उससे पाक पैदा होगा, वो अल्लाह का वली पैदा होगा। आज हमारा हाल ये है या नहीं, मुझे बताएं। माँ के पेट में बच्चा है, काम नहीं घर का करना, फिल्म जरूर देख रही है, काम नहीं घर का करना, ड्रामे पूरे देख रहे हैं, वक्त भी पास होता, मोबाइल एंड्रॉइड है उस पर शुरू हो जाना। तो प्यारे भाइयों जब माँ का किरदार ये होगा, बाप का किरदार ये होगा, तो पैदा होने वाला बच्चा क्या बनेगा। फिर उसकी हम तरबियत नहीं करते, जब वो बड़ा होता है तो आते मौलवी साहब के पास खत्म कर दे बच्चा ठीक हो जाए। और भाई जो तरबियत की उम्र थी उस वक्त तो तरबियत की ना, मतलब तुझे कहां से कर दे। असल तरबियत तो माँ बाप की है ना, उस्ताद भी बाद में है, असल तरबियत तो माँ की गोद है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बड़े हुए कुछ बोलने चाहने लगे तो कारी साहब के पास गए। कारी साहब ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 18 सुपारे इस्लामी से लेकर 18 सुपारे सुना दिए जुबानी। बच्चे ने कहा बेटा आगे भी पढ़ो। कहा कारी साहब मेरी माँ 18 पारों की हाफिज, वो उठते बैठते चलते फिरते 18 पारे पढ़ती रहती थी, पेट में सुन कर मैंने 18 पारे हिफ्ज कर लिए। अगर मेरी माँ मुकम्मल कुरान की हाफिजा होती तो मैं भी आपको पूरा कुरान यहाँ सुना देता। अल्लाह क्या शान है उनसे बात, क्या शान है उनके वालिदैन की, खुदा की कसम। तरबियत की तो कैसे है, वो 18 पारे उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते हुए 18 पारे पढ़ती रहती। और आज हम बोल गए हमारी औरतें क्या करती हैं इस हालत में। और फिर जब सरकार गौसे पाक जब 14 साल की उम्र के हुए, वालिदा ने कहा बेटा बगदाद इल्म दीन हासिल करने जाओ। और गौसे पाक के आस्तीन के अंदर एक 100 दिनार सी दिए, छुपा दिए कि जहाँ कहीं जरूरत पड़े तो तुम यहाँ से खर्च कर लेना। रास्ते में जा रहे थे, डाका पड़ा, डाकुओं के सरदार ने पूछा हाँ बेटा तेरे पास क्या है। कहा मेरे पास 100 दिनार है। बेटा ये बैठ जाओ बस, मेरे पास क्या है 100 दिनार है। कहा कि 100 दिनार है तुम्हारे पास? क्या हाँ मेरे पास है। कहाँ है? ये देखो मेरी माँ ने सिए थे, ये देखो मेरी माँ ने सिए हुए हैं। तो जब सरदार वो 100 दिनार निकालता है तो कहता है बेटा अगर तुम यूं कहते कि मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, हमें कौन सा तुझ पे शक था, तेरे 100 दिनार बच जाते। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मेरी माँ ने रोते हुए जब सी रही थी, रो रही थी और मुझे कह रही थी बेटा अब्दुल कादिर मुझसे वादा कर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा, मुझसे वादा कर जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेगा। मैंने अपनी माँ से वादा किया था माँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो मैंने माँ से किया हुआ वादा निभाया है। सरदार रो पड़ा कि तूने बेटा माँ से किया हुआ वादा निभाया, हमने अल्लाह से किए हुए 1000 वादे तोड़ के रख दिए। फौरन के हाथ पर तौबा की, बच्चे के हाथ पर तौबा की और साथ ही में दीन हासिल करने चल पड़े। मेरे भाई ये तरबियत है। और आज हमारा हाल पता क्या है, दरवाजा खड़कता है, दस्तक होती है, बच्चा जाता है, पूछ जाता है चको बेटा आपको को बताओ फुला आया है। बच्चा अंदर आता है तो वालिद साहब अंदर से कहते हैं बेटा उसने कोई घर पे नहीं हूं मैं। फोन बज रहा है, बेटा उठा कर तो बाबा फोन घर पे भूल के बाहर चले गए।
ہوتا ہی نہیں ہوتا، ایمانداری سے بتاؤ ایسا ہوتا ہی نہیں۔ یار ہم اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھا رہے ہیں، خود اپنے بچوں کو ہم جھوٹ کی تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مومن زانی ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ میرے آقا نے فرمایا مومن زانی بولیے ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا، مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم اپنے بچوں کو پہلے جھوٹ کی تعلیم دیتے ہیں، پھر ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا چھوٹا بچہ ہے، وہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے گا، جھوٹ بولے گا، ہم ہنستے ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا جوان ہونے لگ پڑا ہے، بڑا تیز ہو گیا بیٹا۔ ارے اللہ کے بندو، ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اس کے جھوٹ بولنے پر، پھر ہم اسے سمجھائیں، 10-20 سال تربیت کرتے رہے، جھوٹ کی سکھاتے رہے۔ جب وہ جوان ہو ہم سے جھوٹ بلنڈر مارنا شروع کر دے، پھر ہم مولوی صاحب کے پاس آ کر کہیں کہ حضرت دعا کر دے میرا بیٹا ہمیں سیدھا ہو گیا ہے۔ اور بھئی تمہیں نہیں سیدھا ہوگا تو کس کو ہوگا؟ تربیت بھی تو تم نے ہی کی تھی نا۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت سے، اپنے بچوں کی تربیت سے، اپنے بچوں کو اس بنا پر جوان کرو کہ ان کی جوانیاں مصطفیٰ کی ناموس کی کام آئیں۔ اس بنا پر اپنے بچوں کو جوان کرو کہ ان کی جو جوانیوں کی شہادتیں ہیں وہ حضور کے کام آئیں گی۔ اس بنا پر جوان کرو۔ مدینے کے اندر ایک بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے نے شاٹ ماری ہاکی سے۔ ہم بھی کھیلتے نا، ہاکی سے کھیلتے ہیں بچپن کے اندر، وہ ٹالی کا ٹانا توڑ دیا، کیکر کا ٹانا توڑ دیا، اور گلی محلے میں کھیلنا شروع کر دیا ہاکی کی طرح جس کی ہوپسی نکلی ہوتی تھی۔ تو مدینے میں بچے کھیل رہے تھے اسی طرح ہاکیاں بنا کر ٹہلی ہوگی۔ تو ایک بچے نے شاٹ ماری، یہودیوں کا عالم گزر رہا تھا، اس کے سینے پہ جا کے گیند لگی۔ شاٹ کہیں اور ماری، مسٹک ہو گئی، جا کے اس کو لگ گئی۔ بچوں کو پتا تھا کائنات میں جو بڑھتا ہے حضور کے صدقے بڑھتا ہے۔ بچوں نے کہا بحق محمد رددت علینا، اے اشعث تجھے ہم حضور کا واسطہ دیتے ہماری گیند واپس کر دیں۔ اشعث نے جب یہ بات سنی تو گستاخی کر دی، حضور کے شان کے خلاف بول پڑا۔ بچوں نے خدا کی قسم وہ ہاکیاں سیدھی کی، اتنا مارا کہ واصل جہنم کر دیا، جہنم پہنچا۔ یہودی جمع ہو گئے، کہنے لگے امیر المومنین عمر بن خطاب، ان کا زمانہ تھا، اے عمر ہم تو خون کا بدلہ خون سے لیں گے، تمہارے قرآن میں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا بچوں کو پہلے بلاؤ۔ بچے حاضر ہوئے۔ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھی تم نے مارا ہے، کسی اور نے مارا ہے؟ بچوں نے کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہم نے خود قتل کیا۔ حضرت عمر کا روب وہ تھا کہ شیطان بھی سامنے آ جاتا، رستے میں آ جاتا تو رستہ تبدیل کر لیتا۔ بچے نہ ڈرے، کہا امیر المومنین خدا کی قسم ہم نے قتل کیا ہے، ہم نے مارا ہے۔ جب زرداری اپنا صدر تھا تو اس نے ممتاز قادری کو خط لکھا تھا، اے ممتاز قادری تو کہہ دے کہ میں مجنون تھا، میں مدہوش تھا، بس غلطی سے فائل چل پڑے، مجھے علم نہیں تھا یا میری عقل کام نہیں کر رہی تھی، معافی طلب کرتا ہوں۔ ممتاز قادری نے نیچے پڑھ کے جواب لکھا زرداری صاحب آپ کا شکریہ، خدا کی قسم مجھے تو ہوش ہی تب آیا تھا جب گستاخ کو مارا تھا، مجھے تو ہوش ہی بولیے تب آیا تھا۔ تو مدینے کے بچے تھے، جہنم واصل کر دیا۔ اب بات کیا ہوئی؟ حضرت عمر نے پوچھا، کہا ہم نے قتل کیا۔ کہا کیوں قتل کیا؟ کہا اسی وجہ سے جو کبھی آپ نے بھی قتل کیا تھا، اس منافق مسلمان کا سر درد سے جدا کیا تھا جس نے کہا تھا مجھے حضور کا فیصلہ منظور نہیں۔ حضرت عمر نے تلوار سے سر درد سے جدا کر دیا۔ تو پھر فرمایا، بچوں نے کہا کہ بالمومنین اس اشخاص نے حضور کے خلاف بکواس کی، ہم نے اپنا کام کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا لوگوں یہودیوں واپس چلے جاؤ، کس قصاص کی بات کرتے ہو؟ بچوں کے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی، بچوں نے حق محبت ادا کر بچوں نے حق محبت ادا کر دیا۔ اور جب لوگ حق محبت ادا کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بھی ان کو بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ کیا آپ نے جنازہ نہیں دیکھا پھر رضوی صاحب کا؟ جنازہ نہیں دیکھا پھر مولانا خادم حسین رحمۃ اللہ کا؟ رب نے دکھا دیا نا پھر دنیا میں بھی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے پھر کائنات میں رب اس کی کر دیتا۔
پھر کائنات بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگیاں حضور کے نام پر، اپنی زندگیاں اصلاح کے نام پر، اپنی جوانیاں دعوت اسلامی کو دیں، برائے مہربانی فیصلہ کریں، اپنی جوانیاں دعوت اسلامی کو۔ امیر اہل سنت نے کس طرح ہماری جوانیوں کو موڑ کر ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کیا، سیدھے راستے پر چلایا۔ خدا کی قسم حقیقی زندگی ہے تو یہی ہے۔ بچے ہوں، ہمارے بچوں کو پتا تو ہو کہ حضرت علی کون تھے، حضرت امیر معاویہ کون تھے، حضرت عمر کون تھے، حضرت خالد بن ولید کون تھے، صلاح الدین ایوبی کون تھے، محمود غزنوی کون تھے، نور الدین زنگی کون تھے۔ ہمارے بچوں کو پتا ہے تو ہالی ووڈ اور لالی ووڈ کے ہیرو کو پتا ہے، ان کے ہیروز کون سے، آج کس کی فلم ہٹ جا رہی ہے، کس کی فلم نہیں جا رہی ہے۔ کتنی شرمناک ہمارے گھروں میں ڈائجسٹ موجود ہے، نہیں موجود تو قرآن کی تفسیر موجود نہیں ہے، نہیں موجود تو حدیث کی اچھی شرح ہمارے گھروں میں موجود نہیں ہے، نہیں موجود تو صحابہ کی سیرت کی کتابیں موجود نہیں ہیں کہ ہمارے بچے وہ پڑھیں۔ ٹی وی گھر میں موجود، کیبل گھر میں موجود۔ اللہ کے بندو اپنے گھروں کے اندر ہر بندہ نیت کر کے چھوٹی لائبریری ضرور بنائے، جس میں قرآن کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، شرح، سیرت رسول، سیرت صحابہ موجود ہو۔ بنائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہ بچے ہمارا کیا ہے؟ مستقبل ہے۔ دعوت اسلامی نے ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے تمہیں مدرسہ مدینہ بنا کر کہ اپنے بچوں کو عاشق رسول بنائے، اس میں داخل کر، پھر اس سے بڑی عمر کے والوں کے لیے جامعۃ المدینہ بنا کر دی کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ، عالم بنے، قرآن و سنت کے پیروکار بنے۔ تو اب بھی ہم کچھ نہ کر سکیں تو پھر ہمارے اوپر یہ افسوس کا مقام۔ تو میرے بھائی ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو کم سے کم ایک بچے کو نیت کر لیں، کم سے کم ایک بچے کو مدرسہ المدینہ میں داخل ضرور کروائیں گے، ہاتھ کھڑے کریں، یا کم سے کم ایک بچے کو جامعۃ المدینہ میں عالم کورس ضرور کروائیں گے، ہاتھ کھڑے کروائیں گے انشاءاللہ۔ یقین کریں دنیا میں بھی فائدہ ہے، قبر و آخرت میں بھی فائدہ ہے، ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ یہ کائنات بنی ہے تو کن کی خاطر بنی ہے؟ مجھے بتاؤ حضور کی خاطر۔ خدا کی قسم ولیوں کو جو ولایت بھی ملی ہے نا، وہ بھی حضور کی صدقے ملی ہے۔ نبیوں کو جو نبوت بھی ملی ہے نا، وہ بھی بولیے حضور کے صدقے ملی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب رب نے پیدا کیا نا تو پکارا یا ابا محمد، اے محمد کے والد۔ حضرت آدم نے عرض کی کہ باری تعالیٰ نام تو میرا آدم ہے، یہ محمد کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا اے آدم سر اٹھا۔ فرفع راسہ، آدم علیہ السلام نے سر اٹھایا۔ فرآ نور محمد فی سرادق العرش، دیکھا کہ عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے۔ کیا دیکھا؟ عرش کے پایوں میں نور مصطفیٰ، بولیے جلوہ گر ہے۔ عرض کی یا ربی ما ھذا النور، اے مولا یہ عرش کے پایوں میں کس کا نور چمک رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ھذا نور محمد بن عبداللہ، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس نور کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین میں اس نور کا نام محمد ہے۔ لولاہ ما خلقتک، اے آدم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بناتا میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ لولاہ ما خلقت الشمس ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا، اگر محبوب کو نہ بناتا جنت بھی نہ بناتا، جہنم بھی نہ بناتا، سورج بھی نہ بناتا، چاند بھی نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد یا محمد لولاہ ما خلقت الدنیا، اے مصطفیٰ اگر تمہیں نہ بناتا میں اس کائنات کو نہ بناتا۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک ان ارفع السماء، اے محبوب تمہارے لیے، فقط تمہارے لیے میں نے یہ آسمان بلند کیے ہیں۔ یا محمد من اجلک ان اسطح البطحاء، اے مصطفیٰ تمہارے لیے میں نے یہ زمین بنائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد من اجلک ان انفس الموجہ، اے مصطفیٰ یہ جو دریاؤں میں، یہ جو سمندروں میں پانی موج زن ہے، یہ بھی میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا محمد انا اجعل لک ستارا من العرش الى ما تحت الثرى، اے مصطفیٰ
आरश से लेकर तहत सरात जो कुछ भी है सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। यही वजह है डॉक्टर इकबाल फिर बोल पड़ा ना, फिर तिरंदरे लाहौरी बोल पड़ा ना, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साथी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुद भी ना हो, बस में तो हिंद की दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और जब इन हदीसों को मेरे रज़ा ने पढ़ा, इमाम इश्क़ मोहब्बत ने पढ़ा, इमाम अहमद रज़ा ने पढ़ा, तो वो भी बोल उठे या रसूल अल्लाह, हम भी बोलते हैं हाथ उठा कर तमाम भाई साथ में या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अपने हाथ खड़े कर ले, या रहमतल लिल आलमीन लब्बैक या रसूल अल्लाह, ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, चुनी और चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, दहन में सुना तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे वहाँ तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, पवन में दुल्हन, सदाए मिहान ऐसे मिलन, हम तुम्हारे लिए, इशारत गुल, इमामत गुल, हुकूमत गुल, विलायत गुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महार, ज़मीन और फलक, सिरात और सरात से सिक्का निशान तुम्हारे लिए, करीब हो नजीब, मसीह हो सफी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चाहे को छुए। क्या फरमाया मेरे रज़ा ने? इशारे से चाहे को छुए दिया, सूरज को घेर दिया, गए हुए को आशे दिया, किताब और तावान तुम्हारे लिए। फिर मेरे रज़ा आखिर में कहते हैं सबा हो चले, क़यामत के दिन तो शफाअत की हवाएं चलेगी ना, सबा हो चले के बाग फले के फूल खिले के दिल हो भले, लिबा के तले हुजूर की जो शफाअत का झंडा होगा उसके नीचे लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह फकत दुनिया में नहीं, फकत दुनिया में नहीं, हश्र में भी हमारी जुबान खुले तो तुम्हारे लिए खुले, लिबा के तले सना में खुले, रज़ा की सुबह तुम्हारे लिए। और आला हज़रत फरमाते हैं कि हश्र में जब हुजूर की आमद होगी ना, तो जब हुजूर की सवारी आ रही होगी, मेरे मुस्तफ़ा की सवारी आ रही होगी, 70,000 कुर्सियों के झुरमुट में होगी, कुर्सी फरिश्ते को कहते हैं, 70,000 कुर्सी हुजूर की सवारी को लेके चल रहे होंगे, खरामा खरामा। आला हज़रत कहते हैं, इमाम अहमद रज़ा कहते हैं, मैं रस्ते में खड़ा हो जाऊंगा, मैदान महशर के रस्ते में इस तरह में खड़ा हो जाऊंगा, हुजूर की सवारी आ रही है, हुजूर की सवारी, मैं रस्ते में खड़ा हूँ और हाथ बांध के खड़ा हूँ, फरिश्ते 70,000 हैं, पूछते हैं मुझसे, कहाँ मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, रज़ा क्यों खड़े हो, वजह क्या है, आज क्या है, किससे इंतजार में खड़े हो, मैं उस वक्त मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा चाल रहमत मिला। ये मोहब्बत अपना जीना मरना हुजूर के लिए कर लिए, उठाए अपना जीना मरना हुजूर के लिए कर ले। खुदा की कसम हमारी जो धड़कने हैं ये भी हुजूर का सदका है। ये भी क्या है बोलिए, हमारी जो धड़कने हैं, हमारा जो सीना है, हमारा जो दिल है, हमारी जो मोहब्बत है, ये सब क्या है बोलिए, हुजूर के लिए। अपनी जवानियाँ हुजूर पर लुटाएंगे नहीं लुटाएंगे, अपनी जवानियों को हुजूर की सीरत पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे, दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता होकर अपने आप को सुन्नत में ढालेंगे नहीं ढालेंगे, अपने बच्चों को मदरसातुल मदीना में दाखिल कराएंगे नहीं कराएंगे, जामिअतुल मदीना में दाखिल कराएंगे या नहीं कराएंगे, अपने बच्चों को उलमा बनाएंगे या नहीं कराएंगे। खुदा की कसम, किसी ने क्या खूब कहा ना, फिर क्या बल्कि मेरे इमाम ने कहा ना कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना बोलिए
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان للہ الحمد میں دنیا سے رضوی نے مانا نہ پھر تو کیسے گیا خادم حسین رضوی نے مانا نہ پھر تو کیسے گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا پھر جب عاشق رسول جاتا ہے تو اس طرح جاتا ہے تاریخ رقم کر دیتا ہے تاریخ رقم کر دیتا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو ایسا جنازہ ہوتا ریکارڈ مل جائے تو بات کر دینا ایسا جنازہ مل جائے تو بات کر دینا کوئی دنیا میں ایسا جنازہ آن دا ریکارڈ نہیں ہے اسی تدوار میں ہو سو لیکن آن دا ریکارڈ نہیں ہے جو اس عاشق رسول جیسا جنازہ ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کے اولیاء کے فیضان سے مستفیض فرمائے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ